جس کا شوہر انتقال ہو جائے وہ منحوس ہے، اس کو محفلوں میں آنے مت دو، ان کو شادی بیاہ میں آنے مت دو، صبح سویرے ان کا چہرہ مت دیکھو۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ آج امت جو بھی کام کرتی ہے، اکثر کاموں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر کے دکھا دیا۔ نماز آج ہم پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی نے ہمیں نماز پڑھ کے دکھا دیا۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، روزہ کس طرح سے رکھنی چاہیے، روزہ رکھ کے بھی آپ نے دکھا دیا۔ حج ہم کرتے ہیں، حج کس طرح سے کرنی چاہیے وہ بھی اللہ کے نبی نے کر کے دکھا دیا۔ وہ کام جو امت کو کرنی چاہیے وہ سارا کام اللہ کے نبی پہلے ہی کر چکے ہیں تاکہ امت اسے دیکھ کر آسانی سے کر سکے۔ اللہ کے نبی نے بھی نکاح کیا، ہم بھی نکاح کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے 4 سے زیادہ شادیاں کی ہے، ہم کو 4 سے زیادہ کرنے کی اجازت نہیں۔ وہ کس لیے؟ وہ اس لیے ہم 4 سے زیادہ نہیں کر سکتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم میں اور ہمارے درمیان بہت بڑا فرق ہے۔ نبی کا مقام الگ ہوتا ہے، امت کا مقام الگ ہوتا ہے۔ نبی مرتبے کے لحاظ سے الگ ہوتے ہیں، امت الگ ہوتی ہے۔ شریعت نبی کے لیے الگ ہوتی ہے، امت کے لیے الگ ہوتی ہے۔ آپ کہہ سکتے کہ نبی کے لیے الگ شریعت، ہمارے لیے الگ شریعت، بالکل الگ ہے۔ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم پر غسل فرض نہیں ہوتا تھا۔ ہم کو اگر احتلام ہو جائے تو ہمارے اوپر غسل فرض ہوتا ہے، لیکن نبی کو احتلام ہو تو ان پر غسل فرض نہیں ہے۔ ہمارے اوپر تہجد کی نماز فرض نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض تھی۔ ہمارے اوپر روزہ کب سے فرض ہے کہ سحری سے لے کر کے افطار کے وقت تک ہمارے اوپر روزہ فرض ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کئی دن تک، کئی رات تک بغیر کھائے پیے رہ جاتے تھے۔ ہم نہیں رہ پائیں گے۔ کیا پتہ چلا کہ نبی میں ہم میں فرق ہے۔ نبی نے 4 سے زیادہ شادی کی تو اب کوئی یہاں اعتراض نہیں کر سکتا کہ انہوں نے 4 سے زیادہ کی، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ نبی کے جیسے آپ نہیں ہو، نبی کی طرح ہم اور آپ نہیں ہو۔ اور دوسری وجہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سے زیادہ شادی اس لیے کی کہ جس دور میں آپ نے نبوت کا اعلان کیا اس دور میں آپ مردوں تک تو دین پہنچا دیتے تھے۔ جو دینی مسائل ہوتے ہیں، طہارت کے، ناپاکی کے، پاکی کے، نماز کے، وہ سارے مسائل آپ مردوں تک پہنچاتے تھے، لیکن عورتوں تک کون مسئلہ پہنچاتا؟ کیونکہ دین تو صرف مردوں کو پھیلانا نہیں بلکہ عورتوں تک بھی پہنچانا تھا، تو عورت کو یہ مسائل کون بتاتے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ سے زیادہ شادیاں کی، ان میں دین سکھایا، پھر عورتوں کو حکم دیا کہ دیگر عورتوں تک یہ دین پہنچائیں۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سے زیادہ شادی اس لیے کی تاکہ دین عورتوں تک پہنچ سکے۔ ہر پڑھا لکھا آدمی، ہر باصلاحیت آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ باصلاحیت لڑکی سے شادی کرے۔ اگر کوئی بڑے عہدے پہ ہو تو کسی بڑے گھرانے میں وہ شادی کرنا چاہے گا، کسی کنواری حسین خوبصورت لڑکی سے وہ شادی کرنا چاہے گا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی ہے۔ آپ نے سب سے پہلی جو شادی کی وہ ایک 40 سال کی بیوہ عورت سے، جن کا نام حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ نے 25 سال کی جوانی میں 40 سال کی عورت سے آپ نے شادی کی۔ اس کے پیچھے کئی فلسفہ ہے۔ سب سے پہلا فلسفہ تو یہ کہ جس دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے نکاح کیا، اس دور میں رسم و رواج یہ تھا کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہو جاتی تھی تو گاؤں سماج میں اس وقت لوگ ان کو اچھوت مانتے تھے، سمجھتے یہ تھے کہ عورت جس کا شوہر انتقال ہو جائے وہ منحوس ہے، اس کو محفلوں میں آنے مت دو، ان کو شادی بیاہ میں آنے مت دو، صبح سویرے ان کا چہرہ مت دیکھو۔ لوگ انہیں منحوس سمجھتے تھے، لوگ ان کے قریب جانا پسند نہیں کرتے تھے، لوگ ان کے قریب جانا پسند نہیں کرتے تھے۔ کسی بیوہ عورت کو دیکھ لیا جائے تو اس کا پورا دن خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی چونکہ پوری دنیا کے لیے ایک آپ نمونہ بن کے آئے تھے، پوری دنیا والوں کے لیے سیمپل تھے آپ، تو آپ نے ایک بیوہ عورت سے نکاح کر کے دنیا والوں کو بتا دیا، اے دنیا والوں، تمہاری نظر میں بیوہ عورت منحوس ہو سکتی ہے، لیکن اسلام ایسا مذہب ہے کہ بیوہ عورت کا مقام بلند و بالا کر دیا ہے کہ اگر کسی کا شوہر انتقال ہو جائے تو اسے دور مت بھاگو، بلکہ بیوہ عورت کو بھی دنیا میں جینے کا حق ہے، دنیا میں جینے کا حق اسے بھی ہے۔ میں محمد نکاح کر کے اسے پورے دنیا والے کو دکھاتا ہوں کہ دیکھو تو بیوہ عورت کا مقام اسلام میں کتنا بلند و بالا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ عورت سے نکاح کی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ
نکاح سے پہلے تجارت کرتی تھی اور تجارت کا سامان دور دراز علاقے میں بھیجتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش اخلاقی پورے مکہ میں جب پھیل گئی، آپ کی ایمانداری پورے مکہ میں جب مشہور ہو گئی، ہر طرف آپ کی ایمانداری کے چرچے ہونے لگے، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ انہوں نے عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ میری تجارت کا سامان لے کر کے ملک شام جائیں، میں اور لوگوں کو جو منافع دیتی ہوں اس سے ڈبل منافع میں آپ کو دوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے اور تجارت کا سامان لے کر جب ملک شام روانہ ہوئے تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے خادم میسرہ کو حکم دیا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاؤ، ان کی ہر نقل و حرکت پہ دھیان رکھنا کہ وہ کس طرح سے جاتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، کس طرح سے لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں، کس طرح سے کلام کرتے ہیں، وہ ساری چیزوں پہ تم نظر رکھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کا سامان لے کر ملک شام پہنچے۔ جب ملک شام پہنچے تو الحمدللہ ہر سال سے زیادہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منافع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً تمام سامانوں کو بیچ کر واپس آئے۔ جب آپ واپس آ رہے تھے تو خدیجہ اپنے محل میں کھڑے ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے میسرہ غلام کو دیکھ رہی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا تجارت کا سارا سامان بیچ کے واپس آ رہے ہیں۔ تو خدیجہ نے کیا دیکھا کہ کوئی شخص دونوں طرف سے آپ کے سر میں سایہ کیا ہوا ہے، یعنی دھوپ سے بچا رہا ہے۔ حضرت خدیجہ بہت ہی متاثر ہوئی اور اس طرح سے خود سے انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا۔ بعد نکاح خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ سے کہا کہ دیکھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر میں نے کئی اچھی چیزیں دیکھی ہے۔ تو میسرہ نے کہا کہ یہ اچھی چیزیں آج مجھے آپ بتا رہی ہیں؟ میں جب تجارت کرنے کے لیے جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے جا رہے ہیں پورے راستے میں ان کے سر پہ کوئی سایہ کیا ہوا ہے۔ وہ جس راستے سے جا رہے تھے در و دیوار سے صلاۃ و سلام کی آوازیں آ رہی تھی، در و دیوار سے سلامی کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ کسی اگر پیڑ والے راستے سے گزرتے تھے تو پیڑ جھک کے انہیں سلام کیا کرتے تھے۔ تو میسرہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبیاں بیان کی اور میسرہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بازار میں گئے ہوئے تھے تو بازار میں ہزاروں کے بیچ میں بھی سب سے بلند و بالا نظر آتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے نکاح کیا۔ کوئی یہ نہ کہے کہ خدیجہ مالدار تھی اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے نکاح کیا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے نکاح کے بعد خدیجہ کو حکم دیا کہ تمہارے پاس جتنا سامان ہے، جتنا مال ہے، وہ سب کو راہ خدا میں آپ صدقہ کر دو، خیرات کر دو، تاکہ دنیا یہ نہ کہہ سکے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے مال کی لالچ میں نکاح کیا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ سے کیوں کر اور کس لیے ہوا؟ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ دیجیے اپنے دوست مولانا احسان کو اجازت۔ السلام علیکم۔